اقرا اسکول پہلے بھی کئی ایونٹس میں آنے کا موقع ملا یہاں سے نکلنے کے بعد، اور کبھی بھی میں کسی تیاری کے ساتھ نہیں آیا. میں صرف اس کے ساتھ آیا کہ میری جو یادداشت ہے، اور اتنا ہی مجھے لگتا تھا یہ کافی ہے یہاں پر بچوں سے بات کرنے کے لیے، مطلب اپنے جونیئر سے بات کرنے کے لیے. اور خاص کر کے اس ہال میں جب بھی آیا تو میری بہت ساری یادیں جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہیں. بہت سارے اساتذہ چلے گئے، بہت سارے سینئر جو یہاں مینجمنٹ میں لوگ تھے وہ دنیا سے بھی چلے گئے، تو اس کا بھی ایک احساس رہتا ہے کہ جن لوگوں نے تربیت کی، جن لوگوں نے پڑھایا، ان میں سے بہت سے لوگ اب اس اسکول میں نہیں ہیں اور بہت سے لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں. تو میں جو ہے 2-3 باتیں اپنے تجربے سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں کچھ 1-2 بات ایسی ہو سکتی ہے جو ایسا لگے کہ بہت کلیئر نہیں ہے، کیونکہ تجربہ جو ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ، مطلب پیچیدہ ہوتا ہے. پہلی چیز جو مجھے لگتی ہے کہ تعلیم میں سب سے اہم ہے، جس پر ہم کو دھیان دینا چاہیے، وہ ہے زبان، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ علمہ البیان، اب نے خلق الانسان علمہ البیان. تو انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے پاس زبان کی طاقت ہے. اور اس دور کی سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ ہم زبان کو چھوڑ دیے. ٹھیک ہے، ہم لوگ بول لیتے ہیں، ایک بولنے چالنے والی زبان انگریزی، اردو، ہندی جو بھی بول لیتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اب زبان کو لے کر کے ایک کرائسس ہے. بہت سے لوگ موبائل یوز کرتے ہوں گے، وہ جو ہے وہ اسمائلی بنا کر کے بات ہو جاتی ہے، ایموٹیکونس بھیج دیا، خوشی ہوئی تو ایک فوٹو بھیج دیا، مطلب ایک GIF بھیج دیا، یا اس طرح کی چیز کر لیا. آج کے ٹائم پہ اگر کسی کو کہا جائے کہ ایک اچھا سا خط لکھ دیجئے تو نہیں لکھ سکتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کر دیجئے تو نہیں کر سکتا ہے. کسی زبان میں کر دیں، ہندی میں کر دیں، اردو میں کر دیں، انگریزی میں کر دیں، نہیں کر سکتا ہے. یا یہ کہ آج جو ہے موسم گرمی کا ہے، یہ آپ کو کیسا لگا، اس پر جو ہے 10 لائن بتا دیجئے کہ آپ نے کیسا اس کو محسوس کیا، کیا تجربہ رہا، نہیں بتا سکتا ہے. بتانا ہوگا تو ہم نیٹ پہ جلدی سے سرچ کر لیں گے، ایک ٹیمپلیٹ ہم کو مل جائے گا کہ بھائی موسم گرمی پہ ایسے جو ہے وہ بولا جاتا ہے. تو یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ انسان جس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان سے نوازا ہے، وہ زبان کو کھو دیا، کھوتے جا رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ ٹیکنالوجی ہے، ہم کو ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. اور جس کے پاس زبان نہیں ہے اس کے پاس امیجنیشن نہیں ہے. جس کی زبان جتنی بڑی ہوگی، جتنی وسیع ہوگی، اس کا تجربہ، اس کا خیال اتنا بڑا ہوگا. یہ میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، اور اس کی اتنی ویلیو ہوگی. ہم اپنے رشتوں کو بھی صحیح معنوں میں تجربہ تبھی کر پائیں گے جب ہمارے پاس زبان بڑی ہوگی. انسان پاگل ہو جائے گا اگر وہ ایکسپریس نہ کر سکے اپنے آپ کو. اور مسئلہ یہ ہے کہ انسان ایکسپریس کر رہا ہے تھرو ٹیکنالوجی، کہ بھائی اب تو چیٹ GPT آ گیا، ہم جا کر کے اس پہ بولے کہ بھائی، مثال کے طور پہ کہ ہم کو ایک جو ہے وہ اپنی ماں کو ایک ایموشنل لیٹر لکھنا ہے، خط لکھنا ہے، وہ لیٹر بنا کر کے دے دے گا، ہم وہ بھیج دیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا خط لکھا. اس میں ایک صحیح معنوں میں میرا تجربہ، میرا خیال نہیں. وہ انسان کبھی بہت آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. اور انسان کو بغیر زبان کے یا بغیر ایکسپریشن کے، اظہار کے، بہت مشکل ہے کہ وہ ایک بڑا انسان بن سکے. اس لیے ہمارے پوری روایت میں سب سے امپورٹنٹ جو سبجیکٹ ہوتا تھا وہ گرامر ہوتا تھا. اور خود قرآن کا جو سب سے بڑا کمال ہے وہ اس کی زبان ہے. اب میں معجزے پہ آتا ہوں. ایک بات کہ قرآن ایک معجزہ ہے. ہر زمانے میں جو معجزہ آیا ہے وہ اس زمانے کی جو سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہوتی تھی انسانوں کی، اس کو بونا کر دیتا تھا. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ وہ جس پہ ہاتھ پھیر دے وہ صحیح ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اس دور میں وہاں پر جس چیز پہ سب سے زیادہ لوگوں کو فخر تھا وہ تھا کہ ہم جو ہے طب، میڈیسن، علاج، یہ ہم کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ پورا جو اچیومنٹ ہے وہ بونا ہو گیا، اس لیے وہ معجزہ کہلایا. انسانوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں کر سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تم چھڑی پھینکو گے وہ سانپ بن جائے گا. یہ سامری جادو ہے. پورے ایجپٹ کو فرعون کے دور میں جس چیز پہ سب سے زیادہ فخر تھا وہ میجک تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے وہ پھینکا تو سارے جادوگر سجدے میں چلے گئے کہ یہ میجک ہو نہیں سکتا، یہ انسانی اچیومنٹ نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پہ کیا دیا اللہ تعالیٰ؟ قرآن. اور پورے عرب میں جو سب سے بڑا اچیومنٹ تھا وہ لینگویج تھی، لٹریچر.
اسی لیے ہم جو نان عرب تھے ان کو وہ اجمی کہتے ہیں آج بھی. عرب اور اجم کیا ہے؟ گونگے. ان کو اتنا فخر تھا کہ کسی کے پاس زبان نہیں، زبان تو ہمیں ہی آتی ہے. لیکن جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ انسانی زبان ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے. قرآن کا جو سارا حسن ہے وہ اس کی زبان میں ہے، اس کے گرامر میں ہے، اس کے سینٹینس اسٹرکچر میں ہے، اس کے سینٹیکس میں ہے. تو یہ ہماری روایت میں آ گیا کہ جو ہے ہمارا سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ گرامر پہ ہوگا، سینٹیکس پہ ہوگا، سینٹینس اسٹرکچر پہ ہوگا. تو یہ لینگویج جو ہے وہ ایک آرٹ ہے. ایک جو ہم لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ لینگویج از ٹو ایکسپریس ناٹ ٹو امپریس، بول دیا نہ چلا گیا نہ کنوے ہو گیا نہ میسج، ایسا نہیں ہے. لینگویج ایک آرٹ ہے. لینگویج سے جو ہے بہت کچھ فتح ہو جاتا ہے. ایک تھوڑے سے اس میں جیسے فار ایگزامپل ایک آرٹ ہے پوسٹ کارڈ لکھنا، جو دنیا سے ختم ہو گیا. پوسٹ کارڈ کوئی لکھتا نہیں ہے. اتنے سے اسپیس ہوتا تھا، وہ 25 پیسے 5 پیسے 10 پیسے جو بھی ہوتا تھا. اس میں ایک انسان کو، میں یہاں سے علی گڑھ گیا ہوں مثال کے طور پہ، 2 مہینے ہو گئے ہیں، پورے 2 مہینے کی روداد اس اسپیس میں لکھ کے بھیجنی ہے. آرٹ ہے، ایک آرٹ فارم ہے. اور انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس کے پاس آرٹ ہے. اس لیے پہلی چیز جس پہ ہم کو دھیان دینا چاہیے، جو نہیں دیا جاتا آج کے دور میں کیونکہ ٹیکنالوجی آگے، وہ ہے زبان. تھوڑی شاعری پڑھنی چاہیے، تھوڑی جو ہے ادبی اور چیزیں پڑھنی چاہیے، قرآن پہ غور کرنا چاہیے، زبان اپنی مضبوط کرنی چاہیے. اور وہ بہتر تبھی ہوگی جب اس کا اظہار ہو. اس لیے دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے رائٹنگ. ابھی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں آکسفورڈ میں. جب میں گیا تھا شروع میں آکسفورڈ، میرے پروفیسر نے کہا تھا کہ پی ایچ ڈی کا جو تھیسس لکھتے ہیں ہم، اس میں ایک چیز تو ہوتی ہے کہ آپ ریسرچ کرتے ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یہ بیسیکلی کرافٹس شپ ہے. ایک طرح کا ہنر ہے کہ آپ بہت کچھ پڑھ رہے ہیں، بہت کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کو سمیٹ کر کے ایک بہت خوبصورت اسٹرکچرڈ انداز میں اس کو پیش کر دیں. تو رائٹنگ جو ہے وہ ایک کرافٹس شپ ہے. تو دوسری چیز جو ہمارے ہاں سے چلی گئی وہ ہے رائٹنگ. یاد کر کے مضمون لکھا جاتا ہے آج بھی کہ بھائی موسم گرما پہ مضمون لکھنا ہے، یاد کر کے آگے. گرمی اس پہ لکھنا ہے، یاد کر کے آگے. کسی حالات حاضرہ پہ لکھنا ہے، یاد کر کے آگے. سوچ کر کے رائٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں کریٹو فارم، وہ نہیں ہے. تھوڑا وقت زیادہ لگ رہا ہے. ایک واقعہ جو ہے ایک گریک فلسفی میں یہ ہوا کہ جب بنانے والے نے دنیا بنائی تو اس نے جو ہے ایپیتھیمیس کو، جو اس کا ٹائٹن تھا، اس کو کہا کہ سب میں جو ہے وہ ٹیلنٹ بانٹ دو. تو اس نے جو ہے سب میں ٹیلنٹ بانٹ دیا. چڑیا کو اڑنے کی صلاحیت دے دی، کسی کو دوڑنے کی دے دی، کسی میں کچھ دے دیا، مچھلیوں کو تیرنے کی صلاحیت دے دی. تو اس نے کہا کہ ارے بھائی انسانوں کو کیا دیا؟ تو اس نے کہا کہ ارے تو سب ختم ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ پرومیتھیس سے کہ بھائی تم بتاؤ اب کیا کیا جائے. تو اس نے خدا کے پاس سے آگ چرا کے اس کو دے دی. تو انسان کا جو شروعات ہے وہ ہے بھول جانے سے، فارگیٹفل من. اس کی شروعات میں ہی گریک فلسفی. مسلم فلسفی یا اسلامک فلسفی میں کیا ہے؟ انسان کا مطلب ہی یہ بھول جانا، بھول جانے والا، نسیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، غفلت میں، بھول میں جو غلطی ہو جائے اس سے جو ہے ہمیں بچانا. تو انسان کی ایک جو پرابلم ہے یہ کہ وہ بھول جانے والا ہے. اس لیے اس کے پاس جو سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے کہ وہ کیسے یاد رکھے، اور اس کا سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے رائٹنگ، ریکارڈ رکھنا، لکھنا. اس لیے جو اہم چیز میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہم کو لکھنے کی پریکٹس ہونی چاہیے. آج بھی اگر کسی سے میسج پہ بات کریں تو پورا میسج لکھیں. یہ THNX کر کے جو تھینکس لکھنے والا طریقہ ہے اس سے بچیں. ہاؤ آر یو میں جو ہے HRU کر کے پورا ہاؤ آر یو ہو جا رہا ہے، اس سے بچیں، پوری بات لکھیں. اسی لیے اسلام میں بہت زور ہے کس چیز پہ؟ ریممبرنس، ذکر. کیوں؟ کیونکہ تم بھول جاؤ گے. رائٹنگ پہ، لکھنے پہ اور ذکر، اللہ کو یاد کرنے پہ، کیونکہ تم اللہ کو بھول جاتے ہو. اتنا کہا گیا کہ ہر وقت اس کو یاد کرتے رہو. تمہارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے سرشت میں انہرنٹ فارگیٹفلنس ہے، تم بھول جاؤ گے. اس لیے یہ پریکٹس، ریممبرنس اور جو ہے وہ رائٹنگ اور وہ ریکارڈ، یہ جو آرٹ ہے اپنے کو یاد رکھنے کا، اپنی چیزوں کو، اس کی صلاحیت ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. اور ہمارے ٹریڈیشن میں، ہماری روایت میں دونوں چیزیں ہیں. جس زمانے میں پرنٹ نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، تب بھی جو ہے کوئی کتاب ہم اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی نہیں سنتے ہیں جو 10 والیوم 8 والیوم 7 والیوم سے کم ہو. اب میں بتا دوں، امام محمد کی سب سے مشہور، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، انٹرنیشنل لاء کی پہلی کتاب، جو انٹرنیشنل لاء میں وار کرائم پہ، وار پہ، انٹرنیشنل لاء آف وار، کتاب السیر کہتے ہیں اس کو.
انہوں نے اتنی بڑی لکھ دی کہ اس کا ہو گیا کتاب السیر الکبیر، لارج ورژن. تو لگا کہ بھائی لوگوں کے لیے تھوڑا چھوٹا کرنا چاہیے، تو انہوں نے اس کو چھوٹا کیا، کتاب السیر الصغیر، شارٹر ایبریج ورژن. پھر ان کو لگا کہ یہ زیادہ ایبریجڈ ہو گیا ہے، تو انہوں نے لکھا کتاب السیر الوسیط، کہ میڈیم ورژن کے سب کے کام آ سکے. کتنا لکھا ہوگا ہم یہ ابھی اس پہ جا نہیں رہے، اور لکھا کیسے ہوگا، اس کو ڈبویا ہوگا سرکنڈے کو، اس میں دوات بنی ہوگی، رات میں جو ہے وہ چراغ جلایا ہوگا، چراغ جلا کر کے رات بھر بیٹھے ہوں گے، اس کاغذ پہ لکھا ہوگا، اور وہ پھر جو ہے ریکارڈ میں آیا ہے. تو اس پہ بہت زور دیا گیا ہے، اور اس پہ بھی زور دیا گیا ہے کہ جو تمہاری ویکنیس ہے اس کو کیسے مضبوط کرو، مطلب میموری کہ یاد بھی ہونا چاہیے. روٹ لرننگ جو ہے اب پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے کیا کہا جاتا تھا کہ یاد مت کرو، سمجھ لو کلیئرٹی آ جائے گی، کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اور ہمارے ٹریڈیشن میں یاد رکھنے کا ایک مثال دیتا ہوں میں، کہ لا میں پلیڈنگ اینڈ کنوینسنگ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم علم الشروط کہتے ہیں، شرط کہ کیسے ہوگا وہ. تو امام شروطی کہلاتے تھے وہ اسی وجہ سے کیونکہ وہ اس کے ایکسپرٹ تھے. ان کو قید کر دیا گیا اندھے کنویں میں. تو اپنے شاگردوں کو بلایا باہر، جو ہے کنویں کے باہر کھڑا کیا اور ڈکٹیٹ کرانا شروع کیا، اور 10 والیوم میں کتاب الشروط لکھوایا ڈکٹیشن سے. تو یہ یادداشت ہے کہ جو تمہاری ویکنیس ہے تم اسی میں ایکسل کر گئے. بھول جانا انسان کی ویکنیس ہے. ہماری روایت میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں جو کہ میریکل لگتی ہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں بہت ریسنٹ. دیوبند کے بہت بڑے شیخ الحدیث جن کا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بڑا احسان ہے، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. ایک کتاب تھی جو اس ملک میں اویلیبل نہیں تھی، اس ملک میں اویلیبل نہیں تھی. وہ مصر گئے، مصر کی لائبریری میں تھی، وہاں سے پڑھا انہوں نے، آگے واپس پوری کتاب لکھ دی اپنی یادداشت پہ. تو اس لیے یہ دو چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لینگویج اور رائٹنگ. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا، 3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ عالم اپنے زمانے کا ہوتا ہے. زمانہ کیسے چل رہا ہے اس کا اگر علم نہیں ہے تو وہ بونا عالم ہے. اگر ہم یہ نہ بتا پائیں کہ یہ موبائل کیسے کام کرتا ہے، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا چیز ہوتی ہے، یہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ہم کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور یوٹیوب پہ وہی سرچ میں آنے لگتا ہے، مطلب ریکمینڈ ہونے لگتا ہے، یہ فیس بک کیا چیز ہے، یہ کوڈنگ کیا ہوتی ہے، یہ لینگویج کیا ہوتی ہیں کمپیوٹر کی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ڈیٹا مائننگ کیا چیز ہوتی ہے، یہ کراؤڈ ریسورسز کیا ہوتے ہیں، یہ ویکیپیڈیا کیسے کام کر رہا ہوتا ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہم ٹائپ کرتے ہیں وہ کہاں سے کلیکٹ کر کے لاتا ہے. اگر یہ نہیں سمجھ رہا ہے وہ تو وہ بونا عالم ہے. یا مثال کے طور پہ علاج کی بنیادی چیزیں کہ کیا چیز ہوتی ہے جو دوا دے دی گئی اور انجیکشن دے دیا گیا اور وہ کھڑا ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا. تو اگر ایک عالم ہونے کے بعد بھی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عالم ہیں اور اس کے بعد بھی وہ کہیں کہ یہ پیلی والی دوا دے دیجیے اور لال والی دوا دے دیجیے تو ہم بونے عالم ہیں. بونا عالم ہے. زمانہ ہی کو نہیں سمجھ رہا ہے کہ تمدن چل کیسے رہا ہے, زمانہ چل کیسے رہا ہے, یہی نہیں سمجھ رہا ہے. گلوبل وارمنگ, ہر کی زبان پہ گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ. کیا ہوتا ہے گلوبل وارمنگ؟ ہر کی زبان پہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. کیا ہوتا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ؟ اگر اس کی سمجھ نہیں ہے تو وہ بہت کریٹو ہے نہیں, کریٹو ہو ہی نہیں سکتا ہے نا بھائی. جب میں یہ سمجھ نہیں رہا ہوں کہ اس میں یہ کیسے چل رہا ہے یہ, تو میں اس کے کریٹو تو تب ہوں گا نا جب اس میں کوئی نئی چیز ایڈ کروں. ایڈ کہاں سے کروں گا جب میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں. تو دوسری امپورٹنٹ چیز, اہم چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جو زمانہ جس طریقے سے چل رہا ہے اس کے پیچھے جو علم ہے یا جو ہنر ہے یا جو سمجھ ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ ایکسپرٹ ہو جائیں گے, سب لوگ بیٹھ کے کوڈنگ کرنے لگیں گے, لیکن ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ تو اس کی ہونی چاہیے کہ کمپیوٹر لینگویجز ہوتی کیا ہیں, کوڈنگ ہوتی کیسے ہے, سسٹم چلتا کیسے ہے. یہاں سے ہم کال لگاتے ہیں, یو ایس فوراً کال لگ جاتی ہے, کیسے لگ جاتی ہے, کیا ہوتا ہے, سیٹلائٹس کیسے ورک کرتی ہیں. ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایکسپرٹ, ماسٹر آف آل, جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن کہتے تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف ون بھی ہو سکتا ہے. آج کے دور میں یہ پاسبل ہے, آسانی ہے, کر سکتے ہیں. تو یہ اپنے ذہن میں یہاں سے نکلنے کے بعد ضرور رکھیں کہ ہم کو یہ زمانے کا علم ہونا ہوگا کہ یہ زمانہ چل کیسے رہا ہے, یہ سماج, یہ تمدن چل کیسے رہا ہے. تو دوسری اہم چیز یہ ہے کہ زمانے کی سمجھ ہو, تبھی ہم کریٹو ہو پائیں گے, تبھی کوئی کنٹریبیوشن ہوگا. ورنہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریپیٹیشن,
ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ مشین ایسے چلتی ہے، فارمیٹ لے کے کھڑے ہیں، مشین ویسے چلا رہے ہیں، تو ہم مزدوری کر رہے ہیں بڑے بہت سارے لوگ، کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے اس کا۔ اور تیسری چیز وہ علم جس سے اللہ کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ علم جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ تمدن کا علم ہو، اللہ کی آیات ہوں اس کا علم ہو، دنیا کیسے چل رہی اس کا علم ہو۔ ایک وہ علم ہے جو اللہ کا خزانہ ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور وہ بہت ہی بالکل، میں ایک اسپریچول بات کر رہا ہوں، ایک صوفی تصور کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایوری ڈے چیز ہے، کوئی صوفی مطلب پہاڑ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کا خزانہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ہستی یا حق جو ہے وہ ہماری عقل سے بڑا ہے، تو جو وہ خزانہ ہے اس کو جو ہے وہ ہم حاصل نہیں کرتے ہیں، اس کو ہمیں قبول کرنا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہم تک آتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے قلب کو اور اپنے دماغ کو ایسا بنائیں کہ اللہ کا عرفان حاصل ہو سکے، اس کو قبول کر سکیں، دل کو نرم بنائیں۔ خود رحمان ہے، وہ مرحمت ہے اس میں، ہم خود رحم سے آئے ہیں، ماں کے پیٹ کو عربی میں رحم کہتے ہیں، ہم خود رحم سے آئے ہیں، وہ خود رحمان ہے، جس نبی کو مانتے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے اپنے اندر بھی وہ مرحمت ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے دل میں۔ ایگو کے ساتھ کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کا عرفان کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جو انا لے کے بیٹھا ہوا کہ ہم تو سب کچھ سیکھ گئے، ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ وہ جو انکساری، وہ جو جھکاؤ ہے اللہ کے آگے، اس کو جو پہنچ جاتا ہے، اور جو وہ اللہ کا تھوڑا بہت بھی عرفان جس کو حاصل ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کامیاب انسان اور اس سے زیادہ مطمئن انسان کوئی نہیں ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، اور اس کا ایک ذائقہ ہے، اس کا ایک ٹیسٹ ہے، جس کو مل جاتا ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ خدا کا راز ہے، خدا کا خزانہ ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے خدا نے جو رستہ بتایا ہے وہ ہے ذکر اور فکر، ریفلیکشن اینڈ ریممبرنس۔ مسلسل اللہ کو یاد کرو اور ریفلیکٹ کرو، غور کرو، فکر کرو، اللہ تعالیٰ اپنے راز تم پر کھولے گا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے، اور کائنات پہ غور کرو، زمین و آسمان پہ غور کرو، فکر کرو۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اس عبادت کا مغز یا سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ ریفلیکشن ہے، تدبر ہے، غور ہے، فکر ہے۔ اس لیے اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ یہ سب ٹھیک ہے کہ ہم کو زمانے کا بھی علم ہو جائے، زبان بھی آ جائے، اور جو ہے وہ لکھنا بھی آ جائے، اور ہم آج کے دور میں سب کچھ کر لیں، لیکن اس خزانے تک جو نہ پہنچا، اس کی تھوڑے بہت جو جوہر جس کے ہاتھ میں نہ آئے، وہ بڑا عالم نہیں ہے۔ اور میں یہ یقین کے ساتھ کروں، میں اپنے تجربے سے نہیں، میرے بزرگوں نے بتایا یہ، میں خود کوئی وہ اس مقام پہ نہیں ہوں، کوئی اسٹیشن نہیں ہے جہاں پہ میں ہوں، لیکن بزرگوں نے جو بتایا ہے وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، وہ انسان کی معراج ہے، وہاں تک جو اللہ کی معرفت تک لے جائے۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تینوں بات کہی، ایمان لایا، علم اور عرفان۔ ایمان ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں اللہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے اللہ کیسا ہے، جو بڑی حقیقت ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہے، اور جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ غائب میں ہے۔ ہم ایمان لے آئے نا، الذین یؤمنون بالغیب، غیاب میں ہے۔ اب غیاب کا پردہ کیسے اٹھے گا؟ اور کنفیوشس کا ایک بہت مشہور اسٹیٹمنٹ ہے کہ دیر از نتھنگ مور ریئل دین واٹ کین ناٹ بی سین اینڈ مور سرٹن دین واٹ کین ناٹ بی ہرڈ۔ زیادہ حقیقی چیز وہ ہے جو دکھتی نہیں ہے، اور زیادہ یقینی چیز وہ ہے جو سنائی نہیں دیتی۔ تو جو حق ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی بنایا کہ وہ حق تک پہنچے، جو حق ہے وہ غیاب میں ہے، اور غیاب کا سفر ذکر و فکر سے ہے۔ اس کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ اور آخری بات جو سیکریٹری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جب ہم لوگ اچھا کریں تو آنے والی جو جنریشن ہے یا جو بچے ہیں ان کا خیال کریں کہ ان کی بھی تعلیم پوری ہو۔ یہ چیریٹی نہیں، کبھی بھی اپنے دماغ میں، ذہن میں یہ نہیں لانا چاہیے یہ ایک جدید ماڈرن سوچ ہے کہ ہم جو ہے وہ خیرات کر رہے ہیں، چیریٹی کریں۔ چیریٹی نہیں ہے، یہ ریسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہم خلیفہ ہیں۔ استخلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کے بعد دوسرے کا آنا۔ تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس خلافت کو پورا کریں، کہ میرے بعد جو آئے وہ بھی جو ہے وہ
اللہ تک کا مطلب وہ سفر طے کرے، اور اس کے بعد جو آئے وہ بھی اس کا سفر طے کرے. یہی ہے اسلامک آئیڈیا آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، یا جس کو انگلش میں کہتے ہیں انٹر جنریشنل ایکویٹی، کہ ہم جو فائدے اٹھا رہے ہیں وہ آنے والی جنریشن بھی اٹھائے، ہم ایسا نہ اٹھائیں کہ آنے والے کے لیے جو ہے کچھ بچے نہ. تو اس کا خیال رہے کہ ہم جب بھی زندگی میں جہاں بھی پہنچے، ضروری نہیں کہ پیسے سے ہوتا ہو، ہم کچھ سیکھ لیں تو دوسروں کو سکھا دیں، کچھ پڑھ لیں تو دوسروں کو پڑھا دیں، کوئی صلاحیت پیدا ہو جائے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، پیسہ آ جائے تو پیسے سے اس کی مدد کریں. یہ چیریٹی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے. اسی سے ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. نہ کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو خلیفہ بنایا وہ ہم ہیں نہیں. تو یہ استخلاف ہے ایک کے بعد دوسرے آنے والے کا. یہی کچھ باتیں جس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو بالکل کلیئر نہیں ہوں گی، اور شاید میں نے تھوڑا زیادہ بول دیا، لیکن یہی میری اپنے تجربے ہیں. میں کہیں سے تیاری کر کے نہیں آیا، پڑھ کے نہیں آیا. مجھے لگا کہ یہ 3-4 چیزیں جو میں نے محسوس کی وہ اپنے جو جونیئر ہیں ان سے شیئر کروں. ان باتوں کو اگر آپ کے سمجھ میں آئے تو اس کو یاد رکھیں، نہ سمجھ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ سمجھ میں آئے گی، اب میں غلط ہوں تو مجھے سمجھ میں آ جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.